إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع ذلك بشيء. محترم حضرات، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا فانی کے اندر بھیجا. بعد و سلام کا رسول و تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عشرہ ذی الحجہ اور قربانی کے اہم مسائل. محترم حضرات، ابھی ہم جس مہینے کے اندر اور جس عشرے کے اندر داخل ہونے والے ہیں وہ بڑا ہی فضیلتوں والا اور برکتوں والا عشرہ ہے. یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، اس ذی الحجہ کے مہینے کے شروعات کے 10 دن، ان 10 دنوں کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے. ویسے تو ذی الحجہ کا یہ مہینہ خود حرمت والے مہینوں میں آتا ہے. ذی الحجہ کا یہ مہینہ خود ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی حرمت کو پامال کرنے سے منع کیا گیا، جن کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنے کی تعلیم دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ 12 مہینوں میں سے جو 4 اہم اور حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی فضیلت تو اپنے جگہ ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے یعنی ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دنوں کی پہلے عشرے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی. سورۃ الفجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی وقتوں کی قسم کھائی اور انہی میں سے ایک قسم کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: والفجر ولیال عشر، قسم ہے نماز فجر کی اور قسم ہے 10 عظیم راتوں کی. محترم حضرات، مفسرین کہتے ہیں ولیال عشر سے مراد یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو ولیال عشر کہا گیا ہے. محترم حضرات، یہ ابتدائی جو 10 دن ہیں یہ بڑی ہی فضیلت کے حامل ہیں. بزار کی روایت ہے، بزار اور ابن حبان کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: افضل الایام، کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو ایام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی فضیلت والے ہیں، آپ نے کہا افضل ایام الدنیا ایام العشر. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنوں میں، مہینوں میں اور یہ سال کے اندر جو دن ہے ان دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت کے ایام اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے ایام العشر تو یہ وہ 10 دن ہیں جو ذی الحجہ کے مہینے کے شروعات میں آتے ہیں. حضرات، 1-2 دن کے اندر ہم ان 10 دنوں کے اندر داخل ہو جائیں گے. 1-2 دنوں کے بعد ہم ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اس عشرے کے اندر کیے جانے
جانے والے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں، بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نیک اعمال، اچھے اعمال، اعمال صالحہ کسی بھی دنوں میں اتنے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہیں جتنے کہ ان 10 دنوں کے اندر بندہ نیک عمل کرے، جتنے کہ ان 10 دنوں کے اندر بندہ اچھے کام اور اعمال صالحہ کرے۔ تو یہ اعمال اللہ کو جتنے محبوب ہیں 10 دنوں میں کیے جانے والے، وہ نیک اعمال اتنے محبوب ہیں کہ کسی اور دنوں کے اعمال اللہ کے نزدیک اتنے محبوب اور قابل قبول اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں۔ جتنے پسندیدہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں، اتنے پسندیدہ اعمال دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اللہ کے نزدیک نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جا کر کے لڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تلوار لے کر کے نکل جانا، یہ عمل بھی کیا ان 10 دنوں کے اعمال سے بڑھ کر نہیں ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے اعمال سے بڑھ کر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں البتہ پیارے نبی نے فرمایا إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ہاں البتہ وہ شخص جو جہاد میں نکلا اپنی مال اور اپنے جان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کے لیے گیا، اور پیارے نبی نے فرمایا فَلَمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ شَيْءٍ، کہا کہ اس کا مال واپس نہیں آیا، اس کی جان واپس نہیں آئی، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ کہا کہ ایسے آدمی کا ثواب ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بڑھ سکتا ہے، ورنہ اگر کوئی آدمی صرف جہاد کر کے واپس آ جائے، جیت کر کے جہاد کر کے کامیابی حاصل کر کے آئے، ایسا آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا عمل اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں میں ذی الحج کے مہینے کے شروع کے 10 دن میں عمل کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک اتنے پسندیدہ ہیں۔ محترم حضرات، سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان 10 دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ ذی الحج جو اسلامی حساب سے آخری مہینہ ہے، اس مہینے کے 10 دنوں کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی؟ محترم حضرات، اس کا جواب یہ ہے، جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، جب آپ غور کریں گے ان 10 دنوں کے اندر اور اس 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال پر اگر آپ سنجیدگی سے غور کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 10 دنوں کے اندر کئی بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو گئی ہیں، ایک ساتھ کئی بڑی بڑی عبادتیں شروع کے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جمع ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے اعمال ان 10 دنوں میں جمع ہو گئے ہیں کہ ان کی وجہ سے اس عشرے کو، ان 10 دنوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اور کیا اعمال ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، حج بیت اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج ہے، کعبۃ اللہ کا حج کرنا اسلام کا ایک بڑا اہم رکن ہے۔ انسان کی مالی اور بدنی عبادت ہے، پیسہ بھی انسان کا اس عبادت میں لگتا ہے، انسان کا جسم خود جا کر کے وہاں پر حج کرنے کے لیے بدنی عبادت بھی یہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا اگر حج اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، ذرا غور کریں کتنی بڑی عبادت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ حج کرے، اس بندے کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے حج کو قبول کر لے، پیارے نبی فرماتے ہیں لیس له جزاء الا الجنہ، اس حج کا بدلہ جنت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ پتہ چلا کہ حج جیسی عظیم عبادت بھی ان دنوں کے اندر رکھی گئی ہے۔ حج کے جو اعمال ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں، اسی عشرے کے اندر حج کے اہم اہم کام انجام دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس عشرے کو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ حضرات، اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ابتدائی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر آتی ہے وہ ہے عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن ہے وہ دن جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے شکوے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے میدان میں کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر مانگتے ہیں۔ یہ میدان عرفات میں جمع ہونے کا دن ہے، اور یہ ایسا دن ہے، اس دن کی بھی کئی فضیلتیں ہیں۔ سب سے بڑی بات تو اس دن کی یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے
کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، نارے جہنم سے جتنے لوگوں کو آزادی دی جاتی ہے اس عرفہ کے دن، پیارے نبی فرماتے ہیں اس قدر زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ پتہ چلا سب سے زیادہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو نارے جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں جب بندے میدان عرفات میں حاجی کھڑے ہوتے ہیں احرام کی حالت میں، اور صبح دوپہر سے لے کر کے شام تک، کوئی مغرب تک، کوئی عصر تک دعاؤں میں مشغول ہے، اللہ کے سامنے رو رو کر کے مانگ رہے ہیں، میدان عرفات کے اندر سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کیا چاہتے ہیں، ذرا میرے بندوں کو دیکھو، جاؤنی شوسن غبرا، کیسے حالت میں آئے ہیں، ان کا حال کو دیکھو، پراگندہ حال ہے، ان کے بالوں کو دیکھو، سفر کی وجہ سے ان کے بال پراگندہ ہو چکے ہیں، یہ آ کر میرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اے میرے فرشتوں ذرا دیکھو میرے بندے کیا چاہتے ہیں، میرے بندوں کو کیا چاہیے، ما ارادہ ہاؤلا، میدان عرفات میں کھڑے ہو کر کے رونے والے میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آج کے دن نارے جہنم سے کئی لوگوں کو آزاد کروں گا، کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے دن نارے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کئی ایسے لوگ جن کا اپنا شمار جہنمیوں میں ہوتا تھا، جن کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں آتا تھا، عرفہ کے دن میدان عرفات میں کھڑے ہو کر یا اگر حج کرنے نہیں گئے ہیں روزہ رکھ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے بندہ اپنے گناہوں کی معافی کرا کے اپنا نام جہنم کی لسٹ سے نکال کر کے جنت میں داخل کر لیتا ہے، ایسے کئی بندوں کو عرفہ کے دن بخشش عطا کی جاتی ہے۔ تو ایسا عظیم دن، ایسا بڑا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر رکھا ہے، لہٰذا ان 10 دنوں کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہو جاتی ہے۔ حضرات اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں کیے جانے والا ایک اور عمل ذکر و اذکار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان دنوں کی فضیلت بتاتے ہوئے فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، ان دنوں کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو، زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہو، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم مانتے ہوئے صحابہ اکرام جب ان 10 دنوں میں داخل ہوتے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جب صحابہ اکرام داخل ہوتے، کثرت سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، یہاں تک آتا ہے صحابہ اکرام مارکیٹ جاتے، صحابہ اکرام بازار جاتے، بازار جا کر کے بآواز بلند تکبیرات پڑھتے، آواز سے تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، جو عید کی تکبیرات ہم پڑھتے ہیں صحابہ اکرام جا کر بازار میں پڑھتے تاکہ دوسرے لوگ جو تجارت میں مشغول ہیں، دوسرے لوگ جو خرید و فروخت میں مشغول ہیں، وہ ان کی آواز سن کر کے تکبیرات پڑھنے لگے، اور ہوتا ایسے ہی صحابہ اکرام کی آواز سن کر سارے لوگ آواز بلند کرتے، تکبیرات سے بازار گونج اٹھتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ مہینہ اذکار کا مہینہ، یہ اشرا اذکار کا اشرا ہے، یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے 10 دن ہیں۔ پیارے نبی نے کہا کثرت سے ذکر و اذکار کیا کرو، لہذا ضروری ہے کہ جیسے ان ذی الحجہ کے عشرے میں داخل ہو کثرت سے عید کی تکبیرات پڑھتے رہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت سے ان تکبیرات کو پڑھتے رہیں۔